حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی اور یہی یزید بن معاویہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے سن پیدائش میں اختلاف کیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن جزیہ نے سن 63 لکھا ہے، لیکن زیادہ معتبر روایت یہی ہے۔ خاندانی قبیلہ۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ خاندان قریش عرب کا ایک معزز ترین خاندان تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس خاندان کو بہت عظیم و صفات اور صلاحیتیں عطا فرما کر چن لیا تھا۔ بچپن کا سنہری دور۔ جن نفوس قدسیہ نے آگے چل کر تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر بننا ہو، قدرت ابتدا ہی سے ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت، استعداد اور خصوصیات رکھ دیتی ہے، جو ان کے سنہری مستقبل کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آگے چل کر عمر ثانی کا لقب لینا تھا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا تھا، تو قدرت الہی نے زمانہ طفولیت سے ہی آپ کے اندر صفات حسنہ اور اوصاف جمیلہ پیدا فرما دی تھی۔ چنانچہ جب آپ کو بچپن کے سنہری دور کی جروخوں سے دیکھا جائے تو حقیقت تعاش عظم بام ہو جاتی ہے۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے منفرد اور جدا تھا۔ بچپن میں ہی دوسروں پر آپ کی قائدانہ صلاحیتیں ابھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ بچپن جو کہ عام طور پر کھیلنے کودنے کا زمانہ ہوتا ہے، آپ کو اسی ابتدا سے ہی خوف آخرت دامن گیر ہو گیا تھا۔ تعلیم و تربیت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صحیح نجو تعلیم و تربیت میں آپ کے والدین میں سے خصوصاً والد گرامی کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ کے والد آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں نہایت سنجیدہ اور فکر مند تھے۔ انہوں نے ابتدا ہی سے آپ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا اور ہر عمل اور عادت اور طور طریقے کی نگرانی کی۔ پھر انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج دیا، جو اس وقت پوری دنیا کو قرآن و حدیث اور سنت و وقفہ کے نور سے منور کر رہا تھا۔ چنانچہ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید حفظ کیا اور صحابہ کرام اور جلیل القدر تابعین کے علم و عمل سے مہکتے گلستانوں سے خوشہ چینی کی۔ آپ نے عبداللہ بن جعفر، انس بن مالک، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے استفادہ کیا اور ان سے احادیث بھی روایت کی۔ عالم شباب خلافت سے پہلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جلیل و قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلند پایا تابعین کی زیر سایہ تربیت پائی۔ پھر جب آپ نے عالم شباب میں قدم رکھا تو ان حضرات کی تربیت اور صحبت آپ کا رہنما بنا رہا۔ خلافت سے پہلے زبائش، آرائش اور نمائش میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ نعمتوں اور زبائش و آرائش کی ساری قوتیں آپ پر قربان ہونے کے لیے ہاتھ باندھے بےتاب کھڑی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کبھی بھی کسی ایسی برائی میں مبتلا نہ ہوئے جس سے آپ کی ذات یا آپ کی کردار پر کوئی آنچ یا حرف آتا ہو یا کوئی آپ پر طعن کر سکتا ہو۔ مدینہ منورہ کی گورنری۔ خلافت سے پہلے آپ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گورنر بھی رہے۔ اس زمانہ میں آپ کی گورنی کے زمانے میں مسجد نبوی کے اذا سر نو تعمیر ہوئی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرمت کی اور اس کی چاروں طرف دوہری دیوار تعمیر فرمائی۔ اطراف مدینہ میں مساجد تعمیر کروائیں اور کنوؤں اور راستوں کی تعمیر کا بندوبست کیا۔ عالم شباب خلافت کے بعد۔ اگرچہ خلافت سے پہلے آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز صفات حسنہ کے مالک تھے، البتہ خلافت کے بعد آپ کا اخلاق حسنہ میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہی خلافت علم منہاج النبوت کا آغاز فرما دیا۔
آپ نے گزشتہ خلفاء کی غلطیوں کو دور کیا، تمام غصبہ و جائیدادوں اور مال و اسباب کو ان کے اصل مالکوں اور حقداروں تک پہنچایا۔ اس کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے خاندان کے افراد کی جائیدادیں واپس کر کے کیا، اور اس سلسلے میں عمرا اور سرداروں نے طرح طرح سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، مگر ان کے سارے منصوبے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور رفتہ رفتہ عمر ثانی کے عدل و انصاف کا آفتاب افق کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ آپ کو خاندان کے برہمی اور عمرا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے، اور آپ کے انصاف کی باران رحمت ہر خاص و عام پر برستی رہی۔ آپ نے ظالم افسروں کو لگام دی، ظلم و جبر کا انسداد کیا، بیت المال کی اصلاح کی، قومی خزانوں کو شیر مادر سمجھنے کے کلچر اور اس جیسی دیگر کرپشن کی گھناؤنی شکلوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور ان کی جگہ شریعت اور خلافت راشدہ کے نظام کو رائج کیا۔ اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سچ ثابت ہوا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمزمیں پزم چمن کے ہیں ہمارے دم تک، پھر گلستان میں یہ نغمے نہ سنائی دیں گے۔